جامعۃ العربیہ اشرف العلوم القہوہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور حاضر اسٹیج ہونے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ ان کے حکیمانہ کلام سے کچھ مشعل راہ کلامات ہم لوگ بھی اخذ کر سکیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلباء، آپ لوگ سن ہی چکے ہیں کہ وقت بہت کم ہے، کوئی لمبی گفتگو نہیں ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حافظ ہوئے ہیں ان سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حفظ قرآن کے لیے انتخاب فرمایا ہے، ورنہ ہم غور کریں کہ اتنے سارے مسلمان ہیں، سب حافظ نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی اور حفظ کی توفیق دے کر کے گویا اللہ نے ایک اعزاز دیا ہے، جیسا کہ علماء کے بیانات ہو رہے ہیں اسی وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی اور پہلی امتوں کی رہنمائی کے لیے بہت سی کتابیں نازل کی، اور جانتے ہی ہیں، شروع کتاب سے پڑھتے ہیں کہ آسمانی 4 کتابیں مشہور ہیں، لیکن قرآن کے علاوہ 3 کتابوں کے بارے میں تو کہا گیا بِمَسْكُتْ، اس کی حفاظت تم خود کرو، گویا کہ اس امت پر رکھ دیتے۔ چنانچہ پہلی امت کے جو نبی ہوتے تھے صرف انہی کو وہ کتاب یاد ہوتی تھی، عام لوگوں کو۔ لیکن قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی ہی تک خاص نہیں رکھتا بلکہ امت کے اندر بھی یہ مادہ رکھا اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ لیکن ساتھ کہا کہ اس کی حفاظت ہم خود کریں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نسبت کی ہے۔ اب اللہ جس کو توفیق دے دے اور وہ حفظ کر لے تو در حقیقت یہ اللہ کی توفیق سے ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم نے یاد کر لیا ہے، در حقیقت توفیق اللہ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے کر کے ہمارے مقام کو بڑھا دیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم نے یاد کر لیا ہے تو اس کی حفاظت کریں۔ اصل تو یہ بھی ہے کہ حفظ مکمل کر لینے کے بعد جب ہم بھلا دیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ یہ اعزاز جو حافظ کو ملے گا یا ان کے گارڈینوں کو ملے گا، بعض روایت سے پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر یہ بھی ہے ومن عامل، جو اس کو اچھی طرح یاد کرے، اس کو برقرار رکھے، اس کے لیے ترقی درجات ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ تو گویا جو یاد کیا اس کے مطابق عمل کیا تو عمل کے اعتبار سے اس کو ترقی ملتی جائے گی کہ بڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ جہاں پر عمل رکے گا تو گویا کہ اس کی ترقی بھی رک جائے گی۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا کہ یعنی زبانی یاد کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ عمل کی طرف ہی توجہ۔ قرآن نے بھی کہا ہے وَيُزَكِّي
تزکیہ نفس بھی قرآن کے ذریعے ہونا چاہیے، رت لینے پر بھی ثواب ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ جب حافظ ہو گئے تو ایک بات ہم کو حاصل ہو گئی، اب آگے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اس کے معانی کو بھی سمجھنے کی فکر ہو، کوشش ہو۔ جب آدمی اس کو سمجھے گا تو اس کو عمل کرنے میں سہولت ہوگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک کہ مضبوطی سے اس کو پکڑے رہو گے اور اس پر عمل کرتے رہو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک تو کتاب اللہ ہے اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال، اعمال وغیرہ کے مطابق۔ آج ہم لوگوں نے علم تو بہت سیکھا اور عمل کے اعتبار سے ہم پیچھے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح ہم سیکھ رہے ہیں اس کے مطابق عمل بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین اور شریعت پر چلنے کی توفیق